جن ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے ہمارے اس 21 اکتوبر کے جلسے کے بارے میں حصہ لیا، جو اس سلسلے میں موبلائزیشن ہوئی اس میں حصہ لیا، وہ نوجوان نہیں ہے. یہ صرف جو برگر کلاس ہے اور جو یہ ہیں اپنا سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ برگیڈ، جن کو نہ کوئی کسی کی عزت جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے، اور نہ جن میں کوئی جو ہے وہ شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، سارا دن جو ہے وہ اس قسم کی گھٹیا جو ہے وہ بکواس اور ٹک ٹاک کرتے ہیں. تو کیا وہی صرف نوجوان ہے؟ وہی صرف ینگسٹر ہے؟ وہ ینگسٹر جو ہے وہ 100% ان کا لیڈر جو ہے وہ ان کی تربیت سے یہاں ہے کہ ان کا لیڈر کون ہے. ایسی کلاس اسی نے پیدا کی ہے، اور اسی کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے، اور اس کا خمیازہ وہ مزید بھگتے گا. قوم بھی بھگت رہی ہے، ملک بھی بھگت رہا ہے، لیکن وہ خود مزید بھگتے گا. تو صرف ینگسٹرز جو ہے وہ نہیں ہے. ینگسٹر جو ہے وہ دوسری مڈل کلاس جو ہے یا دوسرے اپنا نوجوان جو ہے وہ جو ملک میں بستے ہیں وہ بھی ینگسٹر ہیں، جو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتے، جو لوگوں کو ہر وقت گالیاں نہیں دیتے، یا وہ جو گالی گلوچ بریگیڈ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے. اور یہ جو سرویز ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ 24-25 کروڑ کے ملک میں سروے آتا ہے جی 65% نے یہ کہا ہے، جی 67% نے یہ کہہ دیا ہے، 46% نے یہ کہہ دیا ہے. کتنے لوگوں سے پوچھا جی؟ 1000 لوگوں سے. یہ سارا فراڈ ہے، یہ کاروبار ہے. یہ ٹھیک ہے رانا صاحب، مجھے آگے بڑھنے دیجیے گا، وقت کی کمی ہے، ذرا میں جاتی ہوں کہ ذرا کچھ زیادہ جی مجھے بتا دیجیے گا. الیکٹیبلز کی سیاست جو اپنائی ہے آئی پی پی نے، استحکام پاکستان پارٹی نے، انہوں نے اب روپن شروع کر دیا ہے اپنے الیکٹیبلز کو اکٹھے کرنا. اب یہ سدن پنجاب میں جو جاگیرداری نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اب 70 سال کے باوجود ڈیموکریسی چلے نہ چلے، یہاں پہ جو خاندان اور رواداری ہے اور جو انفلوئنس رکھتے ہیں وہ انہی کی سیاست ہو رہی ہے. تو یہ الیکٹیبلز کے خلاف کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے؟ اور دوسرا، استحکام پاکستان پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے اتحاد کر سکتی ہے، نون لیگ سے نہیں کرے گی. تو اس کے مد مقابل آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو میں نے تو اپنی پارٹی کو یہ رائے دی ہے، اور میں اس بات کے اوپر جی پنجاب، صدر پنجاب کا ہی حصہ ہے. تو میرا تو یہ انالیسس بھی ہے، موقف بھی ہے. میں تو پنجاب میں پی ایم ایل این کے کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد کا حامی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں خود سے اپنا الیکشن لڑے. اگر کسی جگہ پہ کوئی اکا دکا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی سلسلہ بنتا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرنا چاہیے. باقی ہمیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ اپنا اتحاد کرنے کی، الیکشن الائنس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ایسا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. تو وہ آئی پی پی سمیت باقی کسی بھی جماعت سے ہم اتحاد یا الیکشن الائنس جو ہے وہ کرنے نہیں جا رہے. مسلم لیگ نون اللہ کے فضل سے جو ہے وہ پنجاب میں بڑی ایک متحرک اور منظم جماعت ہے. ہم نے ان حالات میں، جن حالات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مہنگائی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو کیا کریں گے، یہ کیا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. ہمارا چیلنج تھا صرف مینار پاکستان بننا. ہم نے اللہ کے فضل سے چاروں اطراف میں مینار پاکستان کی چاروں طرف پورا لاہور بھرایا ہم نے. تو ہماری پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے منظم بھی ہے، متحرک بھی ہے. ہمیں کسی الائنس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ جنرل ڈائر فیض حمید یا عمران خان؟ نہیں، عمران خان تو ان کی پروڈکٹ تھا نا. جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی. فیض حمید اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ اس وقت جو ہے وہ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی. جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ سب سے زیادہ گنونا تھا، جس کا سربراہ اس وقت وہ بابا زیم پہ تھا، جو آج منہ چھپاتا پھرتا ہے پوری قوم سے. ویسے تو خیر سارے چھپاتے پھرتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو تھے ان کے کردار جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، آخر میں صرف $1 ملین کویسچن. عمران خان مائنس، پی ٹی آئی پلس. کیا پی ٹی آئی انتخابات کا حصہ ہوگی اور عمران خان نہیں ہوں گے؟ اس پہ بڑا واضح جواب سر.
نہیں، نو عمران خان، نو اینی ادر، جس نے کوئی جرم کیا ہے اسے فیس کرنا ہوگا. پوری دنیا میں، پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں آج کوئی جرم کروں تو مجھے اس لیے میرے خلاف مقدمہ نہ قائم کیا جائے، اس لیے مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اس لیے مجھے پروسیکیوٹ نہ کیا جائے کیونکہ میں نے 8 فروری کو الیکشن لڑنا ہے. اگر کوئی ایسا قانون پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ہے تو بتا دیں، اگر پاکستان میں ہے تو وہ بھی بتا دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جن لوگوں نے 9 مئی کو جو کیا ہے وہ انہیں بھگتنا پڑے گا. اور باقی جو ہے، باقی جو اس میں بے گناہ ہے، جو نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الیکشن بھی لڑے، وہ اپنا سیاست میں حصہ لے، اسے روکا نہیں جا سکتا. اور جس نے جو کردار ادا کیا ہے، جو مجرم ہے، جو ملزم ہے، تو اسے وہ جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. پچھلے کچھ ماہ سے، کچھ عرصے سے ہم یہی سن رہے تھے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، اور آج الیکشنز کی فائنلی تاریخ دے دی گئی ہے. آخر کار تاریخ دینی ہی پڑی. اب یہ تاریخ دینا کس کا حق تھا، کس کا فرض تھا، کس نے آئینی خلاف ورزی کی، اب یہ معاملات درکنار. لیکن اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے. 8 فروری کو انتخابات ہوں گے کا روز ہوگا. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج سپریم کورٹ میں استدعا کی تھی کہ انہوں نے اتوار کا دن سوچ کے رکھا تھا. پہلا اتوار 4 تاریخ کو پڑ رہا تھا مہینے میں، اور اس کے بعد 11 تاریخ کو. تو انہوں نے 11 تاریخ کا فیصلہ کیا تھا تاکہ سیاسی جماعتوں کو مزید وقت مل سکے کہ تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل جو کیمپیننگ ہے وہ کر سکیں. لیکن آج کی تاریخ جس سے سامنے آئی ہے وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی ہاکی کا میچ چل رہا ہو کہ سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ، سمیع اللہ سے شہباز جونیئر، شہباز جونیئر. اور یہ گول کا اچھا موقع، کیونکہ پہلے صدر صاحب نے مشورہ دیا، ان کی تجویز پہ غور نہیں کیا گیا، ان کو رد کر دیا گیا. الیکشن کمیشن پہ معاملہ چلا گیا، الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہی تھی. فائنلی حلقہ بندیوں کا ایک جو تعین تھا وہ کیا. اس کے بعد الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا، پھر الیکشن کی تاریخ نہیں آئی. پھر الیکشن کمیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے واپس الیکشن کمیشن پر آ گئے. پھر الیکشن کمیشن کو کہا واپس صدر کے ساتھ جا کے مشاورت کریں. تو ایک اس طرح کا آج سچویشن نظر آئی. اور فائنلی پہلے ایک ملاقات ہوئی الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب گئے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے ملنے. پھر وہ واپس تشریف لے آئے الیکشن کمیشن میں. انہوں نے پھر ایک میٹنگ کی. اس میں اس اسنا میں آپ کے منصور عوان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں وہ تشریف لے آئے ملنے کے بعد، اور انہوں نے یہ ڈیٹ الیکشن کمیشن کو دی. فائنلی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دی اب 8 فروری 2024 کو یہ انتخابات ہوں گے. آئی تھنک آل ادر تھنگس کین ناؤ بی پٹ ایٹ ریسٹ. اور یہ انتخابات جو ہیں وہ کس موڑ پہ جائیں گے، اگر ہم شیکسپیئر کے پلے سے ڈسکرائب کریں پاکستان کی سیاست، تو کل اگر ٹیمنگ آف دا شرو تھا، جس طرح سے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی، تو آج لگتا ہے مچ ڈو اباؤٹ نتھنگ تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ تو آنی تھی، حلقہ بندیوں کے بعد آ ہی جانی تھی. اب 90 دن کا مطالبہ تو پورا نہیں ہوا، نہ جنوری میں ہوئے، اب فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہے ہیں. جنوری میں موسم کے حوالے سے کچھ خدشات تھے، JUIFA کے کچھ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی بار بار شکوہ کر رہے تھے کہ جنوری میں لوگ ظاہر ہے اپنے اپنے مقامات سے الگ چلے جاتے ہیں، موسم سرد ہو جاتا ہے تو وہ کہیں اور پناہ گزین ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس آنے میں ان کو وقت لگتا ہے. تو ہمارا تو ووٹ بینک ہی سارا وہ ہے. تو اب ان معاملات میں جا کے JUIFA کیا سمجھتی ہے اس پر بھی بات کریں آگے جا کے پروگرام میں. لیکن